अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, सलामत रहें। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें जो हैं वो बरसाता रहे। मेरा ट्रक ते रक्षा जड़ा है ना, मैं कह रहा मैं थोड़ा अगे कर दिया। ये जनाब ट्रक और जो रक्षा है, इसकी तारीख ये है कि ये हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मोहसिन नकवी साहब की तरफ से गिफ्ट मिला था। और ये सिकाफत है, अगर आप लोग देखें इसको, बड़ा खूबसूरत सा लोहे का बड़ा वजनी रक्षा बना हुआ है। और ये जो हमारी सकाफत, हमारा ट्रक पूरी दुनिया में अपनी तरह का ये मशहूर है। तो ये इसको मैंने यहाँ पर रखा है और मैं चाहता हूँ कि आपको हर वीलॉग में ये नज़र आए। ये मोहसिन नकवी साहब की मोहब्बत और प्यार है, ये उनकी तरफ से हमें दिया गया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। खैर, गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी ज़रूर शेयर किया करें। और राय का इजहार जो है वो तो आप करते नहीं। एक तो अफसोसनाक ख़बर ये है कि जो ईसाइयों के पेशवा हैं, जो उनके पॉप हैं, जो कि तकरीबन 12 साल से, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनके मौजूदा पॉप थे, और ये साउथ अमेरिका के मुल्क अर्जेंटीना से इनका जो है वो इंतखाब हुआ था 12 साल तकरीबन पहले। अब वो जो है फौत हो गए हैं। तो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारी सुन रही है, उनके जो ये पॉप फौत हुए हैं, उस पर उनसे हम ज़ारे हमदर्दी करते हैं। और इसके अलावा बाकी मज़ीद जो ख़बरें हैं उनको लेकर आगे चलते हैं। पीटीआई में धड़ेबाजी जो है वो जितनी को हो चुकी है वो आपके सामने है, एक दूसरे का ख्याल नहीं है। वैसे तो उन्हें इमरान खान की जेल से भी फ़र्क नहीं पड़ता। आलिया हमज़ा को जब पीटीआई पंजाब का सदर बनाया गया तो हमाद अज़हर ने मुहाज गर्म कर दिया और टांगे जो हैं वो खींचने शुरू कर दी। बड़ी नॉर्मल है ये टांगे खींचने वाली सदारत के चक्कर में, जो बड़ा नॉर्मल है। मैं तो भुगत चुका हूँ ना, कि ये मैं तो खुद अपनी, जिसे कहते हैं कि अपनी ज़ात के ऊपर ये भुगत चुका हूँ। ये जो किसी भी जगह का सदर बनना है ना, पता नहीं ये किड्डी को वड्डी क़यामत है, किन्नी को तनख्वाह लभदी है, किन्ने को ये और फिर तुसी कुछ करन जोगे भी नहीं हैगे। मतलब अगर आलिया हमज़ा को बनाया है तो हमाद अज़हर तो वैसे ही मतलब कि गुम है, तो किसी आने दो सामने, जो बैठा है उसको काम करने दो। एक आप टके के नहीं है, और आप एक जो कर रहा है काम, जो अपनी पार्टी का परचम या अपने जो भी है जैसा भी है उसको आप इख्तलाफ कर सकते हैं, और उसको आप कहते हैं नहीं जी ये नहीं बनना चाहिए था। तो ये टांगे खींचने वाली जो बात है ना, ये मैं मतलब कि इसको तो मैं खुद सह चुका हूँ, इस ज्यादती को। खैर, पीटीआई पंजाब की किसी क़यादत ने कोई कोशिश की हो, कोई हल्का सा प्रोटेस्ट किया हो, सब अपनी अपनी दुनिया में मगन है। सदारत लेना लेना करना यो ही है। यानी वो खुश हैं कि आलिया हमज़ा जेल गई। इससे अंदाज़ा लगा लें कि पीटीआई मतलब के कर क्या रही है। वो इस बात पे खुश हैं कि आलिया हमज़ा तो जान छुट्टी और जेल चली गई है, और आलिया हमज़ा इस बात पे खुश हैं कि उनका अपने सदर से मिलाप, अपने चेयरमैन से मिलाप हो गया। ज़ाहिर है चेयरमैन से मिलने की जो मुलाकात की इजाज़त है वो काफ़ी मुश्किल काम हुआ इस वक्त। लाइन में लगे हुए लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो आलिया हमज़ा साहब की खुशकिस्मती है कि उनको अडयाला जेल में ही कैद कर दिया गया है। देखिए, जेल में तो जाना था, जेल में भेज सकते थे, लाहौर, कोट लखपत, किसी और में। तो आलिया हमज़ा साहब जो है उसी छत के नीचे हैं जहाँ पर उनके कैद हैं, तो इस बात पे खुश हैं। और जो बाहर बैठे हैं वो इस बात पे खुश हैं कि जान छूटी है। बहुत जल्द पीटीआई आपको अल्ताफ़ हुसैन की तरह नज़र आने वाली है। कोई बैद नहीं कि ये लोग अल्ताफ़ हुसैन की तरह इमरान खान को भी, मैं गलत बात नहीं करूँगा, अब आप बिलीव करें कि ये लफ्ज़ मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, लेकिन एमक्यूएम ने अल्ताफ़ हुसैन को पागल करार देकर जो है ना वो पार्टी से उनको अलहदा कर दिया था। तो कोई बैद नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इमरान खान साहब के बारे में कोई ऐसा ही इल्ज़ाम लगाया और इमरान खान साहब से कहे जनाब तुसी अपने घर, असी अपने घर, तुसी उत्थे खुश, असी इत्थे खुश, हमने आपको अपनी बरादरी से निकाल दिया है। इमरान खान फिर पीटीआई ग्रुप अडयाला बनाएंगे, जिसे अल्ताफ़ ग्रुप लंदन में मौजूद है। अच्छा जी, बताना ये मकसूद था कि ये लोग एक दूसरे की जान तक के दुश्मन हो चुके हैं, बस यही रियासत के फ़ायदे में, क्योंकि ये लोग रियासत के लिए ज़हर कातिल बन चुके थे। अच्छा, ज़हर कातिल रियासत के लिए बन जाना जो है ना, ये इसमें कोई शक भी नहीं है। मैंने कल वो जो एक थी ना इमरान रियाज, और वो जो एक ट्वीट की थी ना, वो बिलीव करें कि उनकी शक्लें, सूरतें, देखें खुदा की ज़ात ने उनको अपने अपने फील्ड में एक नुमाया मुकाम दिया। वो चारों बैठे हुए थे, वो जैसे भी थे। अब साबिर शाकर की क्या क्लास है, क्या लिखाई है, क्या पढ़ाई है, लेकिन खुदा की ज़ात ने उसको फ़िया इस्टेब्लिशमेंट इज़्ज़त दे दी, एहतराम दे दिया, और वो देखें आज उसी मुल्क के ख़िलाफ़, उसी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ क्या कर रहा है। एक भांड नमा, मरासी नमा, बहरहाल चलो उसका जिक्र ज़रा अगले वीलॉग में करते हैं। बट ये अब बस मुल्क को बेच के खाने वाले लोग हैं। खैर, गंडापुर
بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا جا رہا. بتایا جا رہا ہے کہ موصوف صوبے سے جتنا پیسہ بنا رہے ہیں اور ان کا بھائی بنا رہا ہے وہ اب سب مبینہ طور پر فرانس منتقل کیا جا رہا ہے. ایسا انکشاف گورنر خیبر پختون نے کیا ہے کہ فرانس پیسہ منتقل کیا جا رہا ہے. جناب ٹھنڈیاں سڑکاں بلکہ ربڑ دیاں سڑکاں تے شیشے دے گھر فرانس. اب ظاہر ہے فرانس وہ جو پیسہ منتقل کر رہے ہیں تو وہ کون سی جگہ پہ کر رہے ہوں گے, اور ان کو یہ چانس ملا ہے. ظاہر ہے گنڈا پور صاحب کے جو باپ جو فادر تھے وہ بھی حکومتوں میں رہے ہیں, وہ بھی سیاست میں رہے ہیں, لیکن جو مقام اس وقت فیصل کو اور امین کو ملا ہے وہ بڑے گنڈا پور صاحب کو کہاں ملا ہوگا. تو اس وقت ان کو اگر چانس ملا ہے تو وہ اپنا پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اور پیسہ اکٹھا کر کے وہ شفٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ان کا دل کر رہا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیسہ اکٹھا جو کر رہے ہیں الزام کی حد تک ہے یا یہ ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو سارے معاملات دیکھیں اور علی امین گنڈا پور صاحب جو لگ رہے ہیں الزامات اس سے پہلے بھی آگے پیچھے یہ وہ دیکھیں, کیونکہ ظاہر ہے علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹی پر اتنا فنڈ لگا رہے ہیں اور پارٹی کا اتنا فنڈ ہی نہیں ہے, تو پھر پیسہ کہیں نہ کہیں سے تو آ رہا ہے, پیسہ کہیں نہ کہیں سے اکٹھا ہو رہا ہے. اور 16 سال ہو گئے ہیں, بلکہ نہیں 16 نہیں تیسری حکومت ہے, تو یہ 13واں سال 14واں سال ہے. کے پی کے میں 16 سال جو ہے وہ سندھ میں ہو گیا, تو 13واں 14واں سال ہے. تو 13واں 14 سالوں میں ابھی تک جو ہے وہ کسی جگہ پہ کچھ لگا ہوا ہمیں نظر تو آیا نہیں ہے. اور اگر لگا ہوا نظر نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کا سارا پھر پیسہ یہیں پر لگ رہا ہے جہاں پر ہم بتا رہے ہیں کہ فرانس پیسہ جا رہا ہے. اور یہ خبر بھی ان کے اپنے جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے دی ہے, جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں, خیر ان کے اپنے نہیں ہیں, وہ دوسری پارٹی کے ہیں. انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو پیسہ ہے نا دھڑا دھڑ فرانس جا رہا ہے, اور وہاں پر ربڑ کی سڑکیں اور لوہے کے شیشے کے جو مکان ہیں وہاں پر خریدے جا رہے ہیں. اچھا یہ جو بڑی پرانی کہاوت ہے, جب بھی کوئی حکمران نعرہ مارتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو یا اپنے شہر کو فرانس بنا دیں گے. اور فرانس کے بارے میں ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ دنیا میں ایک ایسا شہر ہے جس کی سڑکیں ربڑ کی ہیں, مکان شیشے کے ہیں. ویسے میں فرانس بہت ویکھیا, نہ مینوں وہ سڑکاں لبھیاں نے تو نہ مینوں شیشے تے مکان لبھے نے. شیشے کے مکان کو جو کہا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے, بڑی بڑی کھڑکیاں ہوتی ہیں شیشے کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ شیشے کے مکان ایسا میں نے نہیں دیکھا. ہاں ابھی پچھلے دنوں جب اولمپک ہوا ہے تو اس وقت جو سڑکیں ہیں فرانس کی, سڑکیں بڑی گندی فرانس کی, ان سائڈ سٹی چھڑ دیو گلاں جڈیاں پیڑیاں تے گندیاں ٹوٹیاں سڑکاں, جنی بو فرانس شہر دے وچ دنیا دے شاید کسی جگہ چ ہوے. خوبصورت حصہ ترین بھی ہے, لیکن جڑا مطلب کہ نارمل ہے نا, بس تسی جتھے رکو گے جو ہوئے گا سر پھڑ کے بیٹھ جاؤ گے. بٹ آگے چلیں. مولانا اچھا یہ الزام جو ہے نا یہ کبھی نون لیگ پر لگایا کرتے تھے, یاد ہے آپ کو, یہ جو منی لانڈرنگ اور پیسے اکٹھے اور باہر پراپرٹیاں بنانا, یہ نون لیگ پر الزامات لگایا کرتے تھے, اور آج سارا کچھ خود کر رہے ہیں گنڈا پور برادران جو ہے. مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کو دھچکا دیا ہے. مولانا کا پی ٹی آئی کے ساتھ فطری اتحاد بنتا ہی نہیں تھا, اب ختمی فیصلہ ہو گیا ہے. جمعیت الاسلام جے یو آئی نے ختمی طور پر فیصلہ کر لیا کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی اور نہ ہی کسی ایسے اتحاد میں شامل ہوگی جو تحریک انصاف کے اماں پر ہوگا. اچھا یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے دو چیزیں بڑی واضح کی ہیں. ایک تو وہ کسی ایسے اتحاد کا حصہ ہی نہیں بنیں گے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر بنایا جائے گا. دیکھیں یہاں پر تو انہوں نے فارغ کر دیا پاکستان تحریک انصاف کو دو طرح سے. ایک انہوں نے فارغ کیا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں پاکستان تحریک انصاف ہوگی. تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھنا تو ویسے ہی ویلا ہو گیا نا کام, ایسے اللہ اللہ ہی مطلب تسی فارغ ہو گئے نا دیکھا جاوے تھے. تو دونوں طرف سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فارغ ہو گئی ہے, نہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کسی ایسے اتحاد میں بیٹھ سکیں گے جو کوئی اور جماعت بنائے جس کے دونوں حصے ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں بھی ابھی بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہوں, کیونکہ پی ڈی ایم باقاعدہ طور پر ٹوٹی نہیں ہے. شاید پی ڈی ایم والوں کو بھی پتا ہے کہ کل پھر پی ڈی ایم بنانی پڑ جائے گی, تو کل نواں خرچہ, نوی رجسٹریشن, ایک بنا بنایا اتحاد ہے اس کو رہنے دیں. سر مولانا صاحب مجھے لگتا ہے کہ اندر کھاتے میں مدرسہ کوفی کی رپورٹ ہے, حکومت کے ساتھ مولانا صاحب کے اتحاد ہے, بس ٹھیک ہے, وہ ایک ان کا موقف جو ہے وہ بس اپنی جگہ پہ ہے سیاست میں زندہ رہنے کے لیے, لیکن مولانا صاحب کے اچھے تعلقات ہیں حکومت کے ساتھ. اچھا جمعیت علماء اسلام جو ہے انہوں نے اس بات کا جو فیصلہ ہے وہ اپنی مجلس عمومی کے 2 روزہ اجلاس میں کیا جو اتوار کو لاہور میں ختم ہوا ہے. جے یو آئی نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آزاد حزب اختلاف کا کردار ادا کرتی رہے گی, وہ حکومت کا حصہ نہیں بنے گی اور پارلیمنٹ میں زیر غور آنے والے معاملات کا جائزہ لیتی رہے گی. باوقت ضرورت تحریک انصاف تعاون کرنے یا نہ کرنے کا تعین ہوگا. اگر دیکھا جائے تو مولانا صاحب کا اصل مینڈیٹ تو خیبر پختونخوا تھا, وہاں پی ٹی آئی نے چلایا ہے, حکومت بنائی ہے. مولانا صاحب اگر کل کو کوئی ایسی کاوش کرتے ہیں, ایسی کوشش کرتے ہیں, تو وہ جے یو آئی کے پلیٹ فارم سے
KPA کی حکومت کو گرانے کی کریں گے یا وہاں سے اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے اور ان کو وہاں پہ کون سے صوبے میں حکومت ملنی تھی. ہاں بلوچستان میں بھی ہو سکتا ہے, وہاں پہ بھی مولانا صاحب کا اچھا ووٹ ہے, اور یہ بلکہ سندھ میں بھی میرے خیال میں بہت اچھا ووٹ ہے. آپ مت بھولیے اندرون سندھ میں مولانا صاحب کا بہت اچھا ووٹ ہے. مولانا صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کسی لیول پر, یہ ماننی پڑے گی کہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا, بہت ساری جماعتیں کہ چاروں صوبوں کی جماعتیں ہیں, کبھی ہوا کرتی تھی بہت سی بڑی بڑی جماعتیں جو ہیں, اب چاروں صوبوں کی جماعتیں نہیں ہیں, سب اپنے اپنے صوبوں میں بختر بند ہو کر بیٹھ گئی ہیں. لیکن مولانا صاحب کے جب بھی کچھ جلسہ جلوس آپ دیکھیں گے تو جناب اتنا بڑا جلسہ جلوس کسی دوسری پارٹی کا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب کہ مولانا صاحب کی جو نمائندگی ہے وہ چاروں صوبوں میں بڑی ٹکامی کر کے ہے. خیر میاں نواز شریف کے حکم پر پیپلز پارٹی کو حکومت نے انگیج کر لیا ہے, کیونکہ میاں صاحب نے ہدایت کی تھی کہ خوش اسلوبی سے معاملات کو حل کریں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لاہور میں بیٹھک ہوئی جس میں دونوں پارٹیوں نے ساتھ چلنے پر اتفاق کیا. رانا ثناءاللہ نے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی ہدایت کی ہے کہ نہروں کے معاملے پر تحفظات دور کیے جائیں. کل اس معاملے پر لاہور میں گورنر صاحب کی جو ہے رہائش گاہ یا گورنر صاحب کے آفس میں ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے جس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو وفد ہیں جن میں رانا ثناءاللہ صاحب بھی شامل تھے. ندیم افضل چن بھی بیٹھا نون لیگ والے نال, چس آ گئی نا چن صاحب. تاں ہی تو کہندے نا کہ جڑے نشتر چلائی گئے نا انہوں نے چلان تو پہلے ہلکا جا خیال کال کریا کرو, کدھر نہ کدھر کٹھا بہنا ہی بہ جاندا. تسی چن صاحب ایویں مطلب کہ توپاں جڑیاں نے نون لیگ تے کڈ لیندے ہو. بٹ اینی ہاؤ اللہ پاک یہ جو معاملہ ہے اس کو بہتری کی طرف لے کے جائے. یہ اچھی بات ہے اگر میاں صاحب نے اس پہ ایکشن لیا ہے تو. لیکن اگلے ویلاگ میں اس کی کچھ اور تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں, لائک سبسکرائب کریں جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا, اور واٹس ایپ گروپوں میں اس کو ضرور شیئر کریں کیونکہ ریچ جو ہے نا وہ یوٹیوب پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, اس نے بالکل واڑ کے رکھی ہوئی ہے. اور اس پہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں اپنے بلکہ مجھے کام کریں اپنے شہر کا نام لکھیں, کون سے شہر سے آپ سن رہے ہیں, کون سے ملک سے آپ سن رہے ہیں, تاکہ ہمیں پتہ لگے آپ کہاں سے سن رہے ہیں. خیال رکھیں اپنا, اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.